ایک بات بتائیے کہ یہ ایم کیو ایم سے کیا پرابلم ہے آپ کو؟ کوئی پرابلم نہیں، گورنرشپ ان کو مل جانی چاہیے سندھ کی؟ گورنر سندھ اور بلوچستان پی ایم ایل این نے بنانا ہے. پی ایم ایل این کا وہ آگے اگر ایم کیو ایم کو دے دیں یو ہیو نو پرابلم. نو پرابلم. ٹھیک ہے، سو یہ اصولی کمفرٹیبل ہیں آپ اس سچویشن سے کہ اب وہ آگے ایم کیو ایم کو دیں. ٹھیک ہے، نو پرابلم. اور مجھے بتائیں کابینہ میں اب وہ حصہ نہیں بننے چاہ رہے ہو؟ آپ کا فارمولا اتنا پسند آیا ہے، ایک تو آپ نے ان کے مینڈیٹ کے اوپر اتنے شک و شبہات چڑھا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ بنیں گے کابینہ کے. یہ خبر ہے یا خیال ہے؟ خیال ہے، خبر پر مبنی خیال ہے. نہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگوں میں ڈائلاگز ہوتے ہیں. ہمارے بھی دیکھیں مختلف اس پہ ایم کیو ایم کے ساتھ ریزرویشن بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، کبھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی خلاف ہوتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور بجٹ کے بعد کسی مرحلے پہ اس سال اینڈ آف دس ایئر آپ لوگ پیپلز پارٹی بھی نظر ثانی کر سکتی ہے اپنے فیصلے پہ؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں، فی الحال نہیں. آپ کا بھی حتمی فیصلہ ہے کہ ہم کابینہ میں تقریباً حتمی فیصلہ، بٹ ایم کیو ایم آپ کو بنتی دکھائی دے رہی ہے. اور سر زرداری صاحب کو ووٹ ڈالیں گے صدر کے لیے ایم کیو ایم والے؟ یہ بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈالیں گے. یہ بھی خبر پر مبنی خیال ہے؟ نہیں، دیکھیں میں پولیٹیکل ورکر ہوں، پولیٹکس میں ڈائلاگ خیال آپ کا انفارمڈ ہی ہوتا ہے نا سر. دیکھیں پچھلی دفعہ جب اعتماد تھا آپ کو ہوتا ہے رات 11-12 بجے ہم ایم کیو ایم کے پاس گئے اور ان کو ہم نے منایا، اور پھر پریزیڈنٹ صاحب بھی آئے اور ہم نے رات 11 بجے ووٹ ہوگی. لیکن ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ڈائلاگس کرتے رہتے ہیں، کسی موڑ پر بریک تھرو ہو سکتا ہے. ابھی 9 دن ہے، 9 سے بھی زیادہ دن ہے، 9 کو الیکشن ہونے سے تقریباً 9 کو ہونے. تو میں پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی ہم ووٹ کریں گے. اور یہ آپ کی خواہش ہے؟ میری خواہش ہے کہ سارے ووٹ کریں زرداری صاحب کو. نہیں، مگر اس کے اوپر آپ قائل کر لیں گے، آپ کے پاس وقت ہے؟ وقت ہے، انشاءاللہ ہم قائل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور سر یہ مجھے بتائیے گا کہ ان دا پروسیس یہ دیکھیں مسئلہ اب یہ ہے کہ بڑا ایگریسو ٹون اور ٹینر ہم نے مسلم لیگ نون کا دیکھا ہے جب سے الیکشنز ہوئے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا وہ ویسے ہو. آج بھی آپ نے دیکھا خواجہ آصف نے بھی گھڑی اتار کے. آپ کو لگ رہا ہے اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا ایوان کے اندر، یا روایتی طور پہ گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے ٹو پیسیفائی دا ہاؤس؟ دیکھیں اس میں اسپیکر کا بہت اہم رول ہے. اسپیکر کو اس چیز کو نارملائز کرنا پڑے گا، اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا بھی. ایاز صادق صاحب اچھا انتخاب ہے. ہاں، اور گورنمنٹ کا بھی جو ہے وہ ڈیوٹی بنتی ہے، کوشش ہوگی کہ اس چیز کو نارملائز کیا جائے. پرابلم یہ ہے جو اس طرف جو گروپ ہیں وہ 4-5 گروپ ہیں، کوئی اسپوائلر ہیں، کوئی بات کرنے والے ہیں، کوئی سنجیدہ لوگ ہیں، کوئی اسپوائلر ہیں. تو چیز ہے کہ ان کو بھی اپنی چیز سے مینیج کریں. دیکھیں اب آپ نے پارلیمنٹ کو آگے چلانا ہے. باقی جو چیزیں آپ کے اعتراضات ہیں، آپ آئیں پارلیمنٹ کے فورم پہ، کوئی فورم بنائیں جہاں پر آپ اپنے اعتراضات کو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی سب کچھ ایٹ سٹیک لگا ہے تحریک انصاف کا. سو اب ہاؤس کے اندر بھی وہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں، اب کھل کے ہو رہی ہیں، چاہے ان کی خواتین پرزنرز ہوں، چاہے ان کے دیگر معاملات ہوں، چاہے عمران خان کے کیسز ہوں اور کنوکشنز ہوں. خیبر پختونخوا جدھر اب ان کی میجورٹی، وہ کہتے ہیں کوئی بھی حلقہ بہرحال کھول لو، مگر خیبر پختونخوا کے اندر اگر ایک کوئی احتجاج کی صورت، کوئی ایسی کام شروع ہو گیا، بارڈرز پر آ کر کھڑے ہو گئے، احتجاج شروع کر دیا ہے، پورا صوبہ سراپا احتجاج ہوا، قزاز ایسے دے ہیو ایوری تھنگ ایٹ سٹیک. ایسی صورت میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حکومتیں بن چکی ہیں اور ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، باقی صوبوں میں نہیں ہے. اور وہ صوبہ خیبر پختونخوا جو جس صوبے سے میرا بھی تعلق ہے، ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. ملیٹنسی بھی ہے، حالات بھی خراب ہے، اکنامیکل کرائسس بھی ہیں. ایک ذمہ داری بنتی ہے کمنگ چیف منسٹر کے اوپر کہ وہ مرکز کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں، کیونکہ فائنینشیل پرابلمز ہیں. اگر آپ مرکز کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ پرابلم ہوگی، فائنینشیل پرابلم. جو آپ کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، تو اگر آپ حالات خراب کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا صوبہ دیوالیہ ہو جائے گا، کیا کریں گے؟ تو لہٰذا آئی تھنک جو ہے وہ پولیٹیکل چیزیں اور تقریریں چیزیں وہ ختم ہو گئی، اور آپ کو پراپرلی بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کو ایک سنجیدہ گفتگو بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس سنجیدہ گفتگو. آخری سوال، پیپلز پارٹی مولانا کو منا لے گی؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، ایمل ولی صاحب ان کے بھتیجے ہیں. سر کوئی محبتیں ان کو محسوس نہیں ہو رہی؟ میری بات تو مکمل ہو، آپ مجھے بات ہی نہیں کر رہے، میں کیا کروں؟ ان کے مل کر آئی ہوں. ٹھیک، وہ ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، اور ایمل ولی صاحب ان کے بھتیجے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں پوری امید ہوں کہ اے این پی، جے یو آئی اور ایم کے ایم آصف علی زرداری صاحب کو پریزیڈنشل ووٹ دے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب. پر امید ہے کہ اے این پی، ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان صاحب صدر مملکت کے لیے آصف علی زرداری کو ووٹ دیں گے.